अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजल्ली वज़ीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ऐ अल्लाह ताला हम सबको हक़ को हक़ दिखा, उससे बचने की तौफीक, उससे अमल करने की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारे ज़िंदगी के वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे और उसको कबूलियत का दर्जा पहुँचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो हम आज सूरह मायदा की आयात 4 और 5 हम थोड़ी सी, जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। जी, इसकी तिलावत कर लें या सलूना का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह। हमने सूरह मायदा शुरू की थी और शुरू में ही जो है हमने क्या पढ़ा, औफ़ू बिल उक़ूद, और उसके साथ ही जो है हमने क्या पढ़ा था कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। क्या चीज़ हलाल की गई? बहीमतुल अनाम, सिवाय उन बहीमतुल अनाम के जो आगे अल्लाह ताला जिनके अहकामात देंगे। तो अब वो अहकामात आहिस्ता आहिस्ता सारे आ रहे हैं, जो कि हमने आयत नंबर 2 और 3 और 4, और अब हम 4-5 में, चौथे में फिर हम इस पे मज़ीद हमने कुछ चीज़ें सीखी। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें आईं और लोगों के जहन में आया कि ये सारी चीज़ें हराम हैं, तो फिर हलाल क्या हैं, तो सहाबा क्योंकि सीखने की गर्ज से जो है वो सवाल करते थे। और जैसे कि आपको बताया था कि इस तरह के जो है ये सलूना का 12 मुकामात पर सहाबा ने सवाल किया कुछ सीखने के लिए।
جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں کافی پڑھ چکے ہیں نا۔ اور ایک اچھا سوال علم کے راستے کھولتا ہے نا، اگر وہ واقعی جو ہے نیک نیتی سے اور صرف بحث برائے بحث دوسرے کو عاجز کرنے کے لیے، تو اسے کوئی کچھ نہیں سیکھ پاتا۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے کیا پوچھا کہ کیا حلال ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ ہم، کون سی ساری چیزیں؟ جو کہ طیبات ہیں، اور طیبات کی ابھی ہم پھر اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے ہم۔ اور پھر طیبات میں یہ بھی، کیونکہ یہ پہلے ذکر نہیں آیا تھا کہ کون سے جانوروں کو سدھایا جائے اور کن کو شکار کے لیے بھیجا جائے، تو ان کا ذکر آیا ہم کہ اس میں وہ کر کے ہے، قل اہل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبون تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ علمہ کا معلوم تکن تعلم، تم کو وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو ہم کو کچھ نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے جوڑ دیا، اور ہم کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سکھاتے چلے جا رہے ہیں جو ہم دوسروں کو سکھائیں گے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ علم کا سورس جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، چاہے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، کچھ بھی، یعنی کہ ایجادات بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ آئنسٹائن ہو یا کوئی بھی ہو یا سول ارشمیدس ہو، ان کے اندر ایک تجسس تھا، ایک شوق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سکھا دیا، ہے نا۔ اب اس میں جو ہے جو شکاری جانوروں کی بات ہوئی ہے، یہ ہم نے تفصیل سے کر لی ہے کہ کون سے شکاری جانور، اس میں نمبر 1 تو کتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور جانوروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ چیتے کی بھی بات آئی ہے اور باز کی بھی بات آئی ہے، اس میں کیونکہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے نا، تو وہ بھی ہمارے ذہن میں تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ سدھائے ہوئے جانور کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے کہ اس کو ایک تو بسم اللہ کر کے بھیجا جائے، پھر وہ جس کا شکار کرے اس کو کھائے نہیں بلکہ مالک کے لیے پکڑ کر رکھے۔ اور اگر فرض کریں، کیونکہ بہت سارے قصے ہیں جو کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اور معرف القرآن میں بھی ہے، اور کوئی بھی اگر تفسیر کی آپ کے پاس ہے، تفہیم القرآن، تو ہر ایک میں آپ کو مل جائے گا کہ صحابہ نے طرح طرح کے سوال کیے کہ اگر ہم نے کسی کتے کو بھیجا اور جس جانور کو اس نے پکڑا تھا وہاں پہ کوئی اور کتا بھی کھڑا تھا، تو اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کتے نے اس کو مارا تھا، تو پھر بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے، کیونکہ دوسرا کتا جو ہے اس کو بھیجنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا گیا اور اس کو جو ہے سدھایا نہیں گیا۔ اصل میں جو ہے مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے مالک کے لیے شکار کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا۔ اگر اس نے اپنے لیے کر لیا تو پھر اس کو نہیں کھا سکتے نا۔ اچھا، بسم اللہ کر کے جس کو بھیجا تھا وہ اگر زندہ حالت میں ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو ذبح کریں، اور اگر وہ زندہ حالت میں نہیں آیا تو ہم بغیر ذبح کیے اس کو صرف بسم اللہ کی بنیاد پہ، کیونکہ اب اللہ کا نام اس پہ ہو، نام لے چکے ہیں ہم۔ اور ذبح کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منہاج المسلم کتاب ہے، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پیج 713 پہ پوری انگلش اردو دونوں میں ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ذبح کرنے میں 4 رگوں کا کٹنا آپ کو بتایا تھا، سانس کی نالی، کھانے کی نالی اور خون کی 2 نالیاں ہیں۔ پھر نہر کا ایک طریقہ وہ بھی بتایا، ذبح کا طریقہ بائیں پہلو پر تیز چھری بسم اللہ اور اللہ اکبر، یہ خالی بسم اللہ ہے، اور تیز چھری سے، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور اس کو صرف اتنی ہی ہوتی ہے جیسے کہ 3 سیکنڈ کا درد ایک سوئی لگنے سے، ہے نا۔ تو کوئی ایسا ظالمانہ طریقہ نہیں ہے۔ ذبح کرنے والا عاقل بالغ ہو، اور کہتے ہی ہیں کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اور اہل کتاب بھی ذبح کر سکتے ہیں، اور جانور کو اگر قابو پانا مشکل ہو تو اس کے کسی حصے پر تیر کے ذریعے زخم لگایا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز سے زخم لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کنٹرول ہو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو اس کو تیر کے ذریعے مار کر اس کو کنٹرول کیا گیا، کیونکہ ان میں بھی بعض دفعہ حالانکہ بہیمۃ الانعام ہے لیکن وحشی پن ہو سکتا ہے نا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ذبیحہ کے پیٹ میں اگر حمل ہے، تخلیق بھی پوری ہو چکی ہے، تو ماں کا ذبیحہ اس کا ذبح ہے، اس کو الگ سے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں، جس کی میں سمری آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ یہ مشکل آیات ہیں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو تو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ پھر یہ کہ یہ شکاری جانوروں کی ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے،
शिकारी जानवरों की ट्रेनिंग जो है वो डॉग के ज़रिए ही की जाती है। जो कुत्ते सीखे हुए होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे कुत्तों को सिखाएं। इसके अलावा बाहर के मुल्कों में जो है बाकायदा जो है उसके स्कूल भी हैं, जानवरों की ट्रेनिंग के स्कूल, और उसमें पास या फेल भी किया जाता है। एयरलाइन में ऐसे कुत्तों की, अगर उनको एयरलाइन में साथ ले जाए, उनकी आईडी भी होती है बाकायदा है, और पुलिस में भी उनके लिए एक खास जो है वो नंबर दिया जाता है। इसी तरह परिंदों को भी तालीम दी जाती है। तो ये जो है देखिए, वहाँ वैसे भी हम देखें कि अ, यहाँ भी वैसे तो बहुत सारे लोग कुत्ते पालते हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हुई होती है। और बाहर के मुल्कों में अक्सर जो भी लोग जाते हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि कभी हम एलिवेटर में, लिफ्ट में चढ़े और कोई और कुत्ता लेके चढ़ा है, तो हम तो डर रहे होते हैं, लेकिन उसने क्योंकि वो ट्रेंड कुत्ते होते हैं, बल्कि वो उसको कहते हैं से हाय, है ना, वो कहेंगे स्टॉप तो स्टॉप हो जाएंगे, वो सिग्नल पे उसी तरह से खड़े होंगे। और कभी ये सब हम देखते हैं तो हमको ये लगता है कि हम तो अपने बच्चों को भी उस तरह ट्रेन नहीं करते जिस तरह वो अपने कुत्तों को करते हैं। और बच्चों को तो दूर की बात, हमने अपने आप को भी इतना ट्रेन नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे जो है रेड सिग्नल को क्रॉस करने वाली कितनी गाड़ियां होती हैं और कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बाकायदा यहाँ जो है ना डॉग्स ट्रेनिंग की जो है स्कूल हैं, और उनको हर चीज़ सिखाई जाती है ना, क्योंकि इल्म का सोर्स अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला ये सारे इल्म को जो है पसंद करते हैं जिसमें इंसान डिसिप्लिन में आ जाए, है ना। और इसीलिए आपको बताया था कि हम दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफियन। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ये ऐसी अंदर से जो है वो ये तलब दे कि हमको ऐसी चीज़ें इल्म सीखें जो सबके लिए जो है वो नाफे हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखने से पहले हमको क्या, कि पहले भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन जो है इस्लाम से पहले अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता था। अलबत्ता दूसरे अहले किताब में, क्योंकि अगली आयत है उसका ताल्लुक किससे है, अहले किताब से, है ना। तो ये आयत नंबर 4 की तकरीबन चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। कोई चीज़ अगर आपके जहन में हो तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा, है ना। अब जो है सूरह मायदा की आयत नंबर 5, इसके कई एक हिस्से हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि अल यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यबात और तामुल लजीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, कि आज अल्लाह ताला ने सब कुछ तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। इसका पहला हिस्सा ये है। ये स्टाइल वही है कि अल यौमा, जैसे कि कहा था कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया। तो ये भी अल यौमा उहिल्ला लकुम तय्यबात, आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई। क्योंकि इससे पहले अगर मुख्तलिफ मज़ाहिब जो थे उनके अहकामात की वजह से, या यहूद की शरीयत में, या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ाती पसंद नापसंद, या उनकी बीमारी की वजह से अगर कुछ चीज़ें उन लोगों ने हराम कर ली थी, है ना, कुछ रुकावटें पैदा हो गई थी, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, या माशरे में जो शिर्क फैला था, तो मुशरिकाना रस्में और औहाम वहम ऐसे हो गए थे कि जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए, क्या हलाल है क्या हराम है, इसलिए वो बार बार पूछ रहे हैं। तब साफ तौर पे हुक्म दिया जा रहा है ना, कि आज से तुम्हारे लिए सारी पाक साफ सेहत बख्श चीज़ें, और वो चीज़ें जिनकी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है ना, उसका भी बता दिया गया कि ये सारी पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं, और हलाल का मयार पहले बता दिया गया था। अब इसमें जो है, जो अल यौम उहिल्लत लकुम तय्यबात, आज से मुराद क्या दिन है, वही दिन यानी हज्जतुल वदा का 10 हिजरी यौम अरफा, जब दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई हैं। जो पाकीज़ा चीज़ें पहले भी तुम्हारे लिए हलाल थी अब हमेशा के लिए हलाल हो गई हैं, है ना, नेमतें तमाम हो गई हैं ना। और अब मनसूख होने का डर नहीं, क्योंकि आपको बताया था कि सूरह मायदा क्या है, इसको कहते हैं कि आखिरी सूरत। इसीलिए अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम सुन के जो है वो बहुत से सहाबा परेशान हो गए थे कि अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं रहेंगे, है ना। तो अब मनसूख होने का डर नहीं, क्योंकि वही का सिलसिला ख़त्म होने वाला है अब, है ना। और एक और जगह जो है अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि हलाल करता है अल्लाह ताला उनके लिए तय्यबात को, और हराम करता है खबीस चीज़ें हैं ना। तो ये दोनों के जो है ना कंट्रास्ट, के तय्यबात क्या है, साफ सुथरी सेहत बख्श मरगूब
खाने को भी दिल चाहे, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हो, और जिसकी सबसे बढ़ के कि जो अल्लाह ताला ने जिसको हलाल कहा है, लॉफुल है, जो कानूनी है अल्लाह ताला की तरफ से। और खबाइस जैसे कि पहले भी बताया था कि गंदी, नाकाबिले नफरत, नुकसानदेह और हराम चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो दूसरे जानवरों की तरह नहीं कि जिसका ज़िंदगी का मकसद महज खाना पीना, सोना, जागना, जीना मरना हो। क्योंकि इंसान की तख्लीक का एक मकसद है, उसको फरिश्तों से सिजदा करवाया गया। उसका खाना पीना उसके अखलाक, किरदार, रूह और दिल हर चीज पर असरअंदाज होता है। इसलिए उसके असूल बता दिए गए हैं, अहकामात आ गए, उसके ज़ाब्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं। और और सारी ऐसी चीज़ों से दूर कर दिया गया जिससे वो इंसानियत से दूर हो जाएगा और शैतानियत उस पर गलबा हासिल कर लेगी। इसीलिए कुरान में ये भी फरमाया कि या यो रसुल कुलू में तय्यबात वामलू सालिहा, कि ए रसूल व तमाम रसूलों को मुखातिब कि तुम सिर्फ तैयब चीज़ खाओ और सौले अमल करो। अगर हम जो है वो तैयब चीज़ खाएंगे तभी हम अमल सौले कर सकते हैं। और एक स्कॉलर का आपको बताया था कि उसने क्या कहा था, तुम ये बताओ तुम क्या खाते हो तो मैं बताऊंगा कि तुम क्या हो। हम में से हर शख्स अपने खाने पीने का जायज़ा लें। और फिर ख़ास तौर पर गोश्त जो इंसान के बदन का जुज़ बनता है, वैसे तो और चीज़ें भी बनती हैं लेकिन गोश्त की जो अहमियत है ना, जिन चीज़ों को शरीयत ने हराम करार दिया वो इंसान के जिस्म, रूह, अखलाक को ख़राब करने वाली हैं। तो जिन जानवरों को हराम करार दिया उनकी खसलत, आदत, खुराक सब खबीस है। और हम ये सब याद रखें कि अल्लाह ताला ने तमाम रसूलों को मुखातिब करके फरमाया, तो अंबिया का फैसला हम सब के लिए एक जो है मिसाल है, एक हुज्जत है, एक दलील है ना, और जो आसमानी किताबों में मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हर पैगंबर ने मुर्दार, खून और खंजीर के गोश्त को हराम करने का ऐलान किया। हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा और अभी हमने दोबारा सूरह मायदा में भी पढ़ा है। हुर्रिमत अलैकुम, है ना, ये सारा पढ़ा था हमने। तो ये सब खबाइस हैं, मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त, है ना। और फिर शाह वलीउल्लाह क्या दहलवी क्या फरमाते हैं कि जितने जानवर शरीयत ने हराम किए हैं वो दो असूलों के तहत हैं। ये सब चीज़ें आप लोग दोबारा सुनिएगा और अपने पास लिख भी लीजिएगा कि दो असूलों के तहत है कि कोई जानवर फितरत के हिसाब से खबीस हो, गंदा हो, या उसके ज़ुबह का तरीका गलत हो, या फिर दरिंदे जानवर, है ना, जिनके अंदर दरिंदगी हो, तो फिर हम ऐसी चीज़ खाएंगे तो हमारे अंदर भी दरिंदगी आएगी, है ना, क्योंकि उनका काम ही दूसरे जानवर को जख्मी करना, फाड़ खाना है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ाब्ता बता दिया कि हर दरिंदा जानवर जो दांतों से फाड़ खाता है, जैसे शेर और भेड़िया, और परिंदों में वो जानवर जो अपने पंजे से शिकार करते हैं जैसे बाज, शकरा वगैरह, या वो जानवर जिनके साथ नजासत, चूहा, गधा, मुर्दार जानवर हैं, है ना। तो ये इंसान जो कुछ खाता पीता है सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। मगर जानवरों के सिवा और किसी चीज़ के खाने पकाने पर पाबंदी नहीं है कि ठीक है हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला का नाम है। लेकिन ये नहीं कि उसके हलाल हराम की जो है वो दारोमदार इस पे हो जाए। क्योंकि एक जानदार के लिए दूसरे को ख़त्म करना, ज़ुबह करना बज़ाहिर सही मालूम नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला का ये एहसान इंसान पर है कि अल्लाह ताला ने हमारी सेहत के लिए जो है एक दूसरे जानदार को ज़ुबह करना और उसका तरीक़ा भी बता दिया है कि हम पर एहसान है, उसके असूल बता दिए कि कैसे ज़ुबह करें। और ज़ुबह करने को एक क्या किया कि एक इबादत बना दिया, क्योंकि मुशरिकीन का खाना हलाल नहीं। अभी आगे की जो बात है ना ये इससे ताल्लुक़ है, इसलिए ये सारा जो है आपको फिर थोड़ा सा जहन बना दिया गया कि मुशरिकीन का खाना हलाल नहीं है जो गैर अल्लाह पर अपने बुतों के नाम पर ज़ुबह करते थे, है ना। अब ये इसका दूसरा हिस्सा क्या है, देखिए, अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब। ऊतुल किताब कौन है, अहले किताब कौन है? वो लोग जिन पर आसमानी किताब नाजिल हुई, तौरात, इंजील, ज़बूर, सूफ़ इब्राहिम व मूसा, हमने कुरान में पढ़ा है। तो वो कौमें जो किसी ऐसी किताब पर ईमान रखती हैं और उसको वही इलाही करार देती हैं जिसका कुरान और सुन्नत से होना साबित है, वो अहले किताब हैं। और बहुत सी कौमें हैं जो कहती हैं कि हमारी किताब जो है वो आसमानी है,
لیکن اس کا قرآن اور سنت سے ہونا ثابت نہیں۔ حالانکہ ہم نے پیچھے کی آیات میں یہ پڑھا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بستی ایسی نہیں جس پر جو ہے کوئی نبی رسول نہ بھیجا گیا، اور اس کے بھی بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ جو ہندوؤں کی کتاب ہے ان کی بھی، اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو بتایا تھا کہ چین میں جو ایک شخص ہے، جو اس کا نام بھی آپ کو بتایا تھا، وہ ساری تفصیل آپ دوبارہ سے نکال کے سن بھی لیجیے گا۔ لیکن جن کا ذکر قرآن اور سنت، سنت کا کیا مطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، احادیث سے ثابت نہیں، تو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں۔ یہ سب ہم لوگ کو ذہن میں کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ تام الذین اوت الکتاب، تو ہم دور تک سوچتے ہیں کہ جس جس کو آسمانی کتاب دی گئی، چاہے قرآن سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے نا، تو جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے صرف ہم ان کو اہل کتاب سمجھیں گے ابھی فی الحال، ہے نا۔ اور یہ اجماع ہے اس پر تمام علماء کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے آف اینڈ آن اس طرح کی چیزیں نکالی کہ وہ تو ہندو بھی اور ساری، اور وحدت الادیان اور ساری باتیں کی کہ سارے دین کی اچھی اچھی چیزیں لے لیں اور ایک دین بنا لیں، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ کیا اسلام میں کوئی ایسی بھی چیز ہے جو غلط ہے نا؟ تو ہمیں وحدت الادیان نہیں، ہم کو جو ہے کیا یاد رکھنا ہے کہ اسلام ہی اصل میں دین ہے، اور یہ آخری شریعت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین ہیں۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم اس پہ بھی، سیرت پہ بھی پروگرام کریں گے۔ تو جس کا ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت سے، تو وہ اہل کتاب میں نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ ہیں، مجوسی، بت پرست ہندو، آریہ، سکھ۔ اب چاہے وہ کہیں کہ ہماری جو ہے وہ بیس وہیں سے ہے، لیکن ان تک پہنچتے پہنچتے وہ چیزیں، ان کی کتابیں اصل حالت میں ہیں ہی نہیں۔ اب یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہنے اور سمجھنے کے لیے کیا شرط ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ اصلی توریت اور انجیل کو مانتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ صرف نام کے یہود و نصارہ نہیں، کیونکہ جب مردم شماری ہوتی ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہودی لکھا لیا، عیسائی لکھا لیا، کسی نے مسلمان لکھا لیا، لیکن اگر وہ دہریے ہیں، ان کا وہ اس پر کوئی اعتقاد ہی نہیں ہے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں، وہ ذبیحہ کھاتے ہی نہیں، تو پھر تو وہ اہل کتاب میں سے ہوئے ہی نہیں۔ تو صرف نام کے یہود و نصارہ جو دراصل جو ہے ایتھیسٹ ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے نا۔ تو ہمارا کیا کنکلوژن کیا ہے کہ جن یہود و نصارہ کے بارے میں ہم کو پتہ چل جائے، کہ یہ پچھلی دفعہ آپ لوگ کنفیوز تھے اور نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جن یہود و نصارہ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی کتاب کو، یعنی کہ ان کے اپنے توریت انجیل کو بھی فالو نہیں کرتے، تو وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے نا۔ تو طعام جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اہل کتاب کا طعام کہ اہل کتاب کا ذبیحے کا گوشت ہے نا۔ علماء کے درمیان اس پر اختلاف نہیں کہ وہ چیزیں جن میں ذبح کی ضرورت نہیں، جیسے روٹی، گندم، میوہ وغیرہ جو جو چیزیں ہیں، وہ سب کھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہ کسی کے گھر کا جو ہے ماحول ہم دیکھیں اور ہمیں کراہت آئے اور ہم نہیں کھائیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے، حلال ہونے کی حکمت اور وجہ، اور کیونکہ اس سے اگلا جو حکم ہے وہ ان کی عورتوں سے نکاح، ان دونوں کی ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا حکمت ہے نا۔ حالانکہ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ توریت اور انجیل میں، بائبل یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، تحریفات ہوئی ہیں، لیکن اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ بہت سی تحریفات ہونے کے باوجود ان دو مسئلوں میں، کون سے دو مسئلے جو ہم نے پڑھا، طعامکم حل لہم، ہے نا، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب۔ کون سے دو مسئلے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتیں، ان سے نکاح۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ان کی اتنی تعریفات کے باوجود ان دو مسئلوں میں ان کا مذہب بھی اسلام کے مطابق ہے۔ اللہ کا نام لینا، اس کے بغیر وہ لوگ بھی جانور کو مردار، میتا اور ناپاک قرار دیتے ہیں، ہے نا، اور جیوز اس میں بہت پکے ہیں، اور کوشر کا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔
اور اگر کوئی عیسائی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کر رہا، اس طرح ذبیحہ اللہ کا نام نہیں لے رہا، تو ہم اس کا نہیں کھائیں گے۔ اور صرف وہ جانور جو ہمارے مذہب میں جو ہے حلال ہیں، یہ نہیں کہ اگر وہ جو ہے وہ لحم الخنزیر کھا رہا ہے تو ہم کھانے بیٹھ جائیں۔ تو جس طرح اسلام میں نکاح کا اعلان اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ان کے موجودہ مذہب میں بھی یہی احکامات ابھی تک موجود ہیں، ہے نا۔ اہل کتاب کا اصل مذہب موجودہ زمانے تک اکثر چیزوں میں اسلامی شریعت کے مطابق ہے، اور اس میں ریفرنسز آپ تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، معرف القرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تفہیم القرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ہیں ویسے تو ریفرنسز، لیکن ہم ایک آدھ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ بائبل میں ہے۔ توریت یعنی جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، کہ اس کے متعلق اخبار میں ہے کہ جو جانور خود بخود مر گیا ہو، جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، اس کی چربی کام میں لاؤ تو لاؤ، مگر تم اسے کسی حال میں نہ کھانا۔ یہ اخبار 24 ہے۔ پھر ہے استثناء میں کہ گوشت کو تو اپنے سب پھاٹکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوندہ اپنے دی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھائے گا، ہے نا، ذبح کر کے گوشت کو۔ پر تو گوشت کو اپنے ساری جو تم کو پسند ہے، لیکن کیسے کھاؤ گے؟ ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، لیکن تم خون کو بالکل نہ کھانا۔ تو ان کے اندر بھی جو ہے یہ دیکھیں یہ منع ہے۔ پھر جو ہے عہد نامہ جدید جس توریت ہے اس میں کتاب اعمال ہے، تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ دیکھیں پوری کی پوری وہی چیزیں ہیں۔ پھر کرنتھیون میں کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشوا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ اللہ کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو، ہے نا۔ تو تم اللہ کے پیالے یا شیاطین کے پیالے دونوں میں سے ایک ساتھ نہیں پی سکتے ہیں، یعنی کہ تم کہہ بھی رہے ہو کہ تم ایمان لانے اور پھر کفر کر رہے ہو، یہ ان کے اپنے وہ کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ اور پھر کیا کہ کتاب اعمال حوارمین میں کیا ہے، اعمال میں کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں حرام کاری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ آج کل کی بائبل میں بھی موجود ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کہہ رہے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ گلا گھونٹے ہوئے جانور، ان کے لیے میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں، ہے نا۔ اور توریت میں کیا ہے، یہ جو شادی کی ہم نے بات کی، نکاح کی، کہ قرآن کریم نے ذبیحہ پر اللہ کے نام لینے کی تاکید فرمائی، اور انہوں نے بھی استثناء میں، ہے نا، کیا کہا ہے، باقاعدہ کہ جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، اخبار میں ہے نا۔ پھر توریت میں ہے، موجودہ توریت جو کہ تحریف شدہ، اس میں بھی یہ چیزیں ابھی تک نہیں بدلی ہیں، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ میرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کریں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ اس کا مطلب جب تک باقاعدہ نکاح ان کے یہاں بھی اعلان ہوتا ہے، چرچ میں کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تو خلاصہ کیا ہے کہ قرآن میں اہل کتاب کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال، اور دوسرے جو کفار ہیں ان کے ذبیحہ اور عورتوں کو حرام قرار دینے کی یہی وجہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں اہل کتاب کا اصل مذہب آج بھی اسلامی قانون کے عین مطابق ہے، ان کے مذہب میں ہے، لیکن سب لوگ اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی کہ ہم اس پہ ان کی عورتوں سے شادی کریں یا نہ کریں، یا ہم ان کا ذبیحہ کھائیں یا نہ کھائیں، یہ ہمیں اپنی، کیونکہ اسلام کا یہ معجزہ ہے کہ خلاف شریعت کام کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی کرے تو عام مسلمانوں کے دل اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اور ایک بہت بڑا قصہ بھی ہے کہ مشہور عالم مفتی عبدان سے ایک دفعہ سخت غلطی ہوئی کہ اس نے یہ کیا اعلان کر دیا تھا کہ اہل کتاب میں سب کے سب شامل ہیں، مجوس، ہندو، سکھ، سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ معرف القرآن میں جو ہے باقاعدہ اس کا قصہ ہے نا۔
तो और फिर हमारा एक और मसला जहन में होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मुसलमान मुर्तद होके यहूदी या नसरानी बन जाए तो फिर वो अहले किताब में दाखिल नहीं, बल्कि वो तो मुर्तद है, जिसकी सजा जो है वो क्या है कि कत्ल कर देना है ना। अच्छा, अब ये जो तीसरा जुमला जो हम पढ़ रहे हैं, वल मुहसनात और मिनल मोमिनात है, इसमें दोनों दोनों के लिए एक ही रूल बनाया गया है कि अगर तुम मोमिन औरतों से शादी करो तो वो भी मोहसनात हो, पाक दामन औरतें, और अगर अहले किताब की औरतों से शादी करो तो वो भी मोहसनात हो, पाक दामन औरतें, है ना। अब ये कैसे फैसला करें, है ना, ये चीज जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि वो पाक दामन औरतें हैं कि नहीं। पाक दामनी जो है, जो मोमिनात में से भी है, उसका भी फैसला करना जो है वो किस पे हम करते हैं कि सिर्फ कराइन से शादी के लिए कौन सी औरतें हैं, कि वो हम क्या देखेंगे कि उनका क्या लिबास है। कराइन किसको कहते हैं कि कराइन से यानी कि उनका उठना बैठना चलना फिरना, लिबास, आदात, खानदान, उनकी तरबियत, क्योंकि आवारागर्द औरत होगी तो घर तो नहीं बसाएगी, है ना। और निकाह कब होगा, जब मेहर दिया जाएगा, गवाह होगा। और देखिए इसमें एक चीज याद रखें कि इजाजत सिर्फ मर्द यानी मोमिन मर्द को दी गई है कि वो अहले किताब की औरतों से शादी कर सकते हैं, औरत को नहीं दी गई। औरत को नहीं दी गई कि अहले किताब के मर्दों से शादी करें। क्यों? क्योंकि मर्द कव्वाम है। मर्द कव्वाम है, और रिजालो कव्वामून अलन निसाए, है ना। वो गालिब होता है तो वो अपनी तरफ रागिब कर लेगा, अपने मजहब की तरफ रागिब कर लेगा, है ना। फिर इसमें जो है देखिए, जो जाहिर पे तो मामला हम करते हैं, बात हम मुसलमानों में ये बात देखते हैं कि हाँ भाई ये हाफिज कुरान भी है और उसका उठना बैठना भी सही है, नमाज भी पढ़ती है, लेकिन बाज़ फिर भी वो नाकाम होती हैं, अपने तौर पर इस्तिखारा भी करते हैं, लेकिन जाहिर के जाहिर पे मामला करने की बात की गई है। और हम लोगों ने शादी के नाम पे जो है जो इतने मायार बनाए हुए हैं, और शादी में देर से देर करते हैं। अब जो है वो निकाह मुश्किल हो गया है और जना आसान हो गया है ना। लड़के के लिए भी इतनी शराइत कि उसका घर हो और ये हो और गाड़ी हो, और लड़की के लिए भी कि ऐसी कमर और ऐसा रंगत और ये और वो। तो कहते हैं कि जैसे ही निकाह के काबिल हो, जल्द से जल्द जो है वो शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की अगर और एक्स्ट्रा आ जाएगी तो उसी उसमें अल्लाह ताला बरकत दे देगा, उसके लिए बहुत शानदार किस्म की कोई नौकरी और गाड़ी और घर पूरा होना ज़रूरी नहीं है। निकाह का मकसद क्या है कि पाक दामनी हो, सिर्फ जज्बात की तस्कीन और बदकारी ना हो, ना छुपी दोस्ती, है ना। क्योंकि बाहर लोग निकाह का ऐलान नहीं करते, बाहर के मुल्कों में जो है वो देखें वो कहते हैं कि रिलेशन सिर्फ लॉ के जरिए, बस लॉ के जरिए उनको बना दिया, चाहे वो मेल का मेल से है या फीमेल का फीमेल से है या मेल का फीमेल से है, और उसमें बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन वो निकाह नहीं करेंगे क्योंकि किसी पाबंदी में नहीं आना चाहते। तो इस्लाम तो हमको पाबंदी में, एक डिसिप्लिन में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे हमको देता है। हमारी जो है रूह, जिस्म, हर एक की जो है वो नशो नुमा करता है ना। तो शरई निकाह, मेहर दें, छुपी दोस्ती ना। और अब ये तो छुपी दोस्ती की बात है तो लोग खुल्लम खुल्ला करते हैं, और छुपाता भी कौन है ना। तो ये सारी चीजें हम सबको जहन में रखनी चाहिए। और इसमें जो हमने सुधाए हुए जानवर की जो बात की, उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि शिकारी परिंदे का शिकार वो कहते हैं कि सिरे से जायज ही नहीं है, क्योंकि उसको तालीम से ये बात नहीं सिखाई जा सकती कि शिकार को खुद ना खाए बल्कि मालिक के लिए पकड़ कर रखे। ये उनका है ना। और इसके पीछे इसका मतलब है कि अगर हम ये नोट करते हैं कि कोई जानवर ऐसा है, जानवर का मतलब कोई परिंदा ऐसा है जो ये सीख ही नहीं पा रहा है कि जब हम उसको रोक दें तो रुक जाए, और जब हम उसको कहें कि जाए तो वो जाए, है, तो फिर हम उसे शिकार ना करवाएं, इतनी हम मुसीबतों में पड़े ही क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका जो है वो तकरीबन जो है वो हमने खुलासा आपको बता दिया है। अच्छा, अब इसका जो है एक चीज़ तो बहुत अहम है, क्योंकि हमारे जहन में जो ये बात आई कि ये तो जैसे कि हुक्म आ गया, हाँ। अब बेशक हुक्म है, लेकिन ये इजाजत है, ये हुक्म नहीं है ना। एक तो डूज एंड डोंट्स होते हैं कि आपको करना ही है, जो अल्लाह ताला के अहकामात आ गए वो आपको करना ज़रूरी है, जिससे रोक दिया गया वो उससे रुकना ज़रूरी है। तो मुसलमान मर्द ईसाई या यहूदी औरत से शादी कर सकता है ना, परमिशन है, कुछ शराइत के साथ, पाक दामन, मेहर अदा करना, कैद निकाह में लाना,
ان کے محافظ بننا، محسنین کا کیا ہے؟ محافظ بننا ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھنا، صرف خواہشات پورا کرنا یا چوری چھپے نہیں، کیونکہ یہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان سے جو دل چاہے کریں، تو یہ نہیں کرنا۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ معروف طریقے سے علیہ اعلان نکاح کر کے ان کو اپنے گھروں میں آباد کرو اور ان کے محافظ بنو۔ اب دیکھیں شریعت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم لوگ کے ذہن میں خیال آتا ہی نا ہے۔ تو شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکی، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر ممکن نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کہہ دیں کہ یہ حکم نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک آپشنل چیز ہے، صرف اجازت دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ قانون اپنی جگہ قائم ہے اور رہے گا۔ کون سا قانون؟ جو ابھی ہم نے پڑھا کہ والمحصنات من المؤمنات، یعنی کہ پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے بھی جو ہے وہ پاک دامن عورتیں ہی ہم کو دیکھنی ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے یعنی کہ یہود و نصارہ کی ہیں۔ تو یہ حکم اپنی جگہ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا بٹ آ جاتا ہے، کیا کہ آج اس کے خلاف اگر کوئی مصلحت یا حکمت نظر آتی ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، قانون اپنی جگہ رہے گا۔ اس کی مثال بہت سارے اسکالرز نے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے زمانے میں قحط کے سبب ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری کرنے پر موقوف ختم کر دی تھی، یعنی کہ ایک خالص اسلامی ریاست کے تحت حالات کی سنگینی کے پیش نظر کسی اجازت یا حکم کو وقتی طور پہ موقوف روکا جا سکتا ہے نا؟ کہتے ہیں نا کسی ایگزیکٹو آرڈر آیا، اس کے ذریعے جو ہے عارضی تبدیلی کر دی گئی، لیکن اصل قانون اپنی جگہ ہے، کیونکہ اس اجازت کے پس منظر میں جو حکمت اور فلسفہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو دی گئی۔ مسلمان عورت عیسائی یا یہودی مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ آپ کو بتائی کہ امکان غالب ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو اسلام کی طرف غالب کر لے گا، اولاد مرد کی طرف سے تو مسلمان ہوگی، اور اس وقت ویسے بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا، ہے نا؟ اور آج حالات بالکل بدل چکے ہیں، عیسائی یہودی غالب ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں عورتوں کا غلبہ ہے۔ تو مصلحت حکمت یہ ہے کہ ایسی شادیاں نہ ہوں، لیکن ان کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، اجازت موجود ہے مگر یہ آرڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلامی ریاست مکمل طور پہ بن جائے تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ قصے بھی موجود ہیں جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق کو جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ نے جواب میں لکھا کہ کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ تو پھر انہوں نے، فاروق اعظم نے جواب دیا، تحریر میں کیا جواب دیا کہ میں ان کو حرام نہیں کہتا، لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر پاک دامنی نہیں ہوتی، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راہ سے کوئی فحش یا بدکاری داخل نہ ہو جائے، ہے نا؟ اور پھر باقاعدہ جو ہے جو خط لکھا گیا اس میں کیا انہوں نے لکھا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے کر آزاد کر دو، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان پھر آپ کی پیروی کریں گے۔ تو اس واقعے کو نقل کر کے حضرت محمد بن حسن نے فرمایا کہ حنفی اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اس نکاح کو حرام تو نہیں کہتے لیکن اس کو مکروہ کہتے ہیں، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک ہی گھر میں ایک شخص اگر کرسچینٹی کو فالو کر رہا ہے یا جیوز کو فالو کر رہا ہے اور ایک جو باپ ہے وہ مسلمان ہے، تو گھر میں ویسے بھی جو ہے کتنے
मसाइल होंगे हम, और उसकी वजह से कितनी बदकारी हो सकती है, तो ये पसंदीदा नहीं है ना। तो हम सबको इस जहन में रखना चाहिए कि अव्वल तो वो लोग जो अपने नाम के साथ सिर्फ मर्दमशुमारी में यहूद व नसारा लिख रहे हैं, वो अपने अकीदे की रूह से खुद भी अपने मजहब को वो लानत समझते हैं, उस पर अमल ही नहीं कर रहे। ना वो तौरात पे वो करते हैं, ना इंजील पे करते हैं, ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो तो देहरिए हैं, है ना। अकीदे के हिसाब से वो बिल्कुल देहरिए हैं। तो महज रस्मी तौर पे अपने आप को यहूदी नसरानी कहें और हम सोचें कि उनकी औरतों से हम शादी करें, तो इन लोगों की औरतें मुसलमान के लिए किसी तरह भी हलाल नहीं है। अगर वो अपने मजहब के पाबंद भी हों, तो उनको किसी मुसलमान घराने में जगह देना अपने पूरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश, जिसको कहते हैं कि दीनी तौर पे भी दुनियावी तौर पे भी एक मसला है। तो कुरान और सुन्नत और सहाबा की रूह से मुसलमानों पर क्या लाजिम है कि आजकल की किताबी औरतों को निकाह में लाने से परहेज करें, और अगर रखना ही है तो फिर पहले उनको जो है मुसलमान बनाएं, है ना, निकाह करें उनसे, और फिर बीवी की हैसियत से रखें, और पूरी ये नहीं कि लौंडी के तौर पे, दाश्ता के तौर पे। तो ये हमारी आज की तफसीर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पिछली दफ़ा हमारी चीज़ें रह गई थी वो भी मुकम्मल हो गई। तो अब आप लोग के जहन में अब अगर कोई सवाल है तो अब आप लोग कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, और राह अमल भी अब कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जो पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन की थी वो क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप बताएं कि राह अमल हमारा हम सबका क्या है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो ज़रूर कर लें। जी। जी, किसी का कोई सवाल है? चलें, अपना फिर राय अमल बता दें अगर सवाल कोई नहीं है तो। और पिछला जो पार्ट 1 है वो, और इस दफ़ा का भी आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा, अपने पॉइंट्स बनाइएगा, और इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा हमारा जो है वो सीरत के ऊपर प्रोग्राम होगा। और ये भी हम इसमें अनाउंसमेंट उस पर भी कर देंगे अपने ग्रुप पे भी, कि इस साल हमने सीरत के ऊपर बाकायदा जो है वो हम सबके सीखने के लिए जो है वो लेसन्स तैयार किए हैं। तो वो आपको हम उसकी लिंक भेज देंगे, कुरानिक विजडम सीरत ग्रुप। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला हम सबको सीखने सिखाने वाला बनाए, और जितना हम सीखेंगे उनके बारे में जानेंगे उतना ही हमारी मोहब्बत में इजाफा होगा। तो मैंने कहा वो भी अनाउंस कर दूं अभी, और इंशाल्लाह ताला आज शाम तक, रात तक जो है हम आपको वो लिंक भेज देंगे, ताकि आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, कुरानिक विजडम सीरत ग्रुप। जी। अब कोई राय अमल बता दे जल्दी से, वरना फिर हम दुआ कर लेते हैं। जी, रूबी, रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम मथुरा बाजी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हिना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अजरा बाजी, मैंने तो आज ही अभी ज्वाइन किया है आपको। और आप जिस ग्रुप की बात कर रही है ना, तो मुझे प्लीज आप उस ग्रुप में भी ऐड कर लीजिएगा। आप हमारे उसमें हैं, कुरानिक विजडम तफसीर ग्रुप में? नहीं बाजी, मैं आज ही मैंने ज्वाइन किया है। आप मुझे भूल रही हैं, मैं बाटवा नगर में रहती हूँ, हिना हिना उजैर। अच्छा अच्छा। आप हाँ, उस तो ग्रुप। आप ऐसा कीजिए कि जो है आप अपना नंबर इसमें डाल दें, या आपके पास मेरा नंबर है? नहीं अजरा बाजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपका नंबर वगैरह सब मिसप्लेस हो गया। मुझे शाहिदा ने आपका नंबर दिया था अभी। ये लिंक अच्छा भेजी थी तो मैंने अच्छा। उससे तो ज्वाइन किया। शाहिदा से कहें कि आपका नंबर मुझे भेज दें, तो मैं आपको इसमें जो है ना डाल देती हूँ, कुरानिक विजडम तफसीर ग्रुप में भी और सीरत ग्रुप में भी। ठीक है, जजाकल्ला अजरा बाजी, जजाकल्ला। ई आके। जी, और किसी का कोई सवाल है?
نہیں تو رائے عمل جلدی جلدی بتا دیں جی شگفتہ۔ اظہر جی، اگر کوئی مسلم آدمی کسی اہل کتاب سے شادی کرتا ہے لڑکی سے، اور وہ مطلب ان کے یہاں دونوں ہی چیزیں چلتی ہیں کہ وہ تو اپنے دین کے حساب سے نماز روزہ کر رہا ہے اور لڑکی اپنے حساب سے، تو یہ تو میرے خیال سے جائز نہیں ہے نا ہمارے یہاں۔ اسے دیکھیں نا، کیونکہ یہ ایک خاندان ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، ایک فیملی ہوتی ہے۔ اگر خود ہم اپنے بارے میں سوچیں تو حالانکہ بعض دفعہ معمولی سے کچھ اختلافات ہوتے ہیں، اس سے زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ہے نا؟ تو جی یہ تو ایک بالکل، بہت بڑا ڈفرینس ہے، جس کے اب بچوں پہ کتنے اثرات ہوں گے۔ بچے دو اس میں بڑھ جاتے ہیں نا کہ ادھر جائیں اماں کی ہاں طرف یا ابا کی طرف۔ بالکل، اب تو تو ظاہر ہے کہ تو جب یہ اب تو اسلام ہی یہ دین ہے، جائز بھی نہیں ہوگا نا اس طرح تو، جائز یہ بھی چیز۔ نہیں ہے، بالکل ہے۔ اسی لیے جو ہے نا ان کے نزدیک جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ صرف اس وقت جب اگر مسلمانوں کا غلبہ ہو، اسلامی مملکت ہو، ہے نا، اور ہم کو یہ چیز اطمینان ہو کہ جو بھی عورت آئی ہے، مسلمان مرد نے شادی کی ہے، تو اس کو مسلمان ہی بنا کے کرے، تاکہ جو ہے وہ اسی پر چلے، کیونکہ وہ ایک طرح کی نیکی بھی تو ہے نا۔ ٹھیک ہے، اجازت تو بالکل ہے، لیکن ہم نیکی دور تو تک بہت سوچیں بڑی نا۔ ہے، جی بالکل نیکی تو بہت بڑی ہے، لیکن دل سے ہو جائے نا اگر عورت تو پھر بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے ہاں اس تو کا۔ اس کو دیکھیں نا، یہ لوگ کتنی پریچنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے، اس طرح سے پریچنگ نہیں ہوتی جس طرح کرسچینٹی میں ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ڈاکٹر عذرا، جیسے کوئی مسلمان عورت ہے، وہ جا کے کسی کرسچن سے اس سے شادی کر لیتی ہے، تو وہ کیا پہلے اس کو مسلمان کرے گی پھر کرے گی، یا ایسے ہی کر سکتی ہے جا کے؟ وہ تو ویسے تو منع ہے منع نا، ہے اس میں تو نا، لکھا ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ہے اس کی تو۔ تو وہی تو کہہ رہی ہوں، تو منع ہے اور مرد سے لیکن تو پھر بھی وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں اسلام کی نظر میں، تو وہ صرف دیکھیں وہ نکاح ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اجازت ہی جب نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوا؟ نکاح کیسے ہو، یہی میں سوچ رہی تھی۔ دیکھیں اس میں جب میرے اور آپ کے سوچنے کی تو چیز نہیں، اللہ تعالیٰ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے نا؟ ہاں نہیں، بات تو آپ اللہ کی تعالیٰ صحیح نے ہے، حکم لیکن دے بس دیا، تو میرے میں اور ذہن آپ میں کیا چیز ہے کہ بات ہم اس کے یہ خلاف آئی بولیں؟ کہ ایک کیس میں نے دیکھا تھا جس میں کہ ہمارے ہاں کی مسلمان بچی جو ہے، وہ جیسے امریکہ گئی، وہاں پہ جاب کیا، وہیں پہ اپنے باس سے شادی کر لی، تو وہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ کیا وہ، اس کے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ رہ رہے ہیں ہنسی خوشی، تو کیا وہ ہے وہ، ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہے، وہ تو نکاح ہی نہیں ہے، تو کیونکہ وہی اجازت میں ہی نہیں یہ ہے۔ بات آپ دیکھیں کی ہمارے لیسن سامنے کے آیت بعد، ہے، سامنے ہاں ہے نا، کہ وہ، محسنات کی بات ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہاں، کہا کہ مومن عورتیں محسنین مردوں سے شادی کر لیں، یہ تو نہیں کہا نا۔ وہی ایک بات بس مسلمان مرد میں آئی کہ محسنین بنے مطلب، گا، وہ محافظ بنے گا اہل ہمیں کتاب کی مذہب کے عورتوں بارے کا۔ میں اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پہ کوئی بحث کر کے کسی کو بتا سکیں کہ یہ جو بھی کچھ اگر کیا گیا ہے تو یہ غلط ہے، اور ہاں یہ سمجھ تو کے دیکھیے آیت موجود ہے، آیت موجود ہے، ہوں اور اس میں تو مطلب کوئی وہ ہے ہی نہیں نا ڈفرینس آف اوپینین۔ جتنے بھی ہوں علماء ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں نا، فلاں جو ہے اس کو مانتا ہے، فلاں کو اس کو مانتا ہے، چار ہوں امام ہیں، یہ ہوں تو اس میں تو ہوں، اجماع ہے۔ اجماع ہے، ہم، ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ میں اور صحیح، آپ نا عالم مفتی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر ڈیسائیڈ کریں۔ ہوں، تو جب صحیح، تمام اس میں جو ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر زیادہ تر لوگ تو اس وقت حنفی بیٹھے ہوں گے، وہ اس میں تو اور بھی ہوں، بالکل سب میں ہی کلیئر ہے یہ چیز تو۔ ہاں اس میں نہیں تو بات کوئی تو ہے ہی ہے، نہیں ڈفرینس آف اوپینین، کیونکہ کیونکہ ہم تو وہ جو دیکھیں وہ ان آدمی، عورتوں سے شادی کرنے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا مسائل ہوں گے۔ جی جی، جو صرف دو جیسے کلچر میں مسلمان شادی آدمی، ہوتی ہے کہ ہاں، کوئی اردو اسپیکنگ ہے، کوئی سندھی ہے، یا کوئی پنجابی ہے، یا کوئی یہ میمن بات ہے، یا اس میں کچھ، بھی ہوتا ہے، تو جی اسی جی، میں بھی اس میں بھی ہم لوگ کو کچھ مسائل آ ہوں رہے ہوتے ہیں نا۔ اور ہوں، یہ تو بالکل ہی یعنی کہ آپ کا دین ہی دوسرا ہے، وہ جی، کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر بچے کیا سیکھ رہے ہوں گے؟ جبکہ بچے کچھ نہیں دونوں دیکھیں، سیکھتے، جب ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو بھی بچوں کو اسلام ہوں، پہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بہت کیونکہ آج مشکل، کل ایکسپوجر اتنا الٹا سیدھا ہے نا، کہ ہوں ان کو بچانا کتنا مشکل ہے نا، کہ ایسی صورتحال میں ہوں، تو بالکل ہی آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو جو ہے مصیبت میں ڈالے ہیں۔ جی ردا، آپ کچھ کہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب، دراصل مجھے یہ پوچھنا تھا کہ محسنات جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں، تو کیا وہ مسلمان یہ بغیر ان سے نکاح کیا جا سکتا، اس کی اجازت ہے، یا لازمی طور پہ پہلے مسلمان کیا جائے پھر نکاح کیا جائے؟
قرآن دیکھیے کیا کہتا قرآن ہے؟ کے حساب سے تو جب اہل کتاب کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر مسلمان کیے ان سے شادی کی جا سکتی، اس کی اجازت ہے، لیکن اچھا کیونکہ اب پوری حکمت آپ سوچیں کہ جب اس وقت جو ہے فتح مکہ تھا، سورہ مائدہ جب نازل ہو رہی تھی اور اس میں مسلمانوں کا غلبہ تھا، ٹھیک ہے، دین جو ہے وہ قیامت تک کے لیے یہی ہے، شریعت مکمل ہو گئی، اب ہم اس حکم اور قانون کو نہیں بدل سکتے، اور یہ سمجھے آرڈر نہیں ہے، یہ صرف آپشن ہے، ایک اجازت دی گئی ہے۔ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس کے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہو۔ تو ہماری حکمت مصلحت کس چیز میں ہے کہ ہم بغیر مسلمان کیے شادی نہ کریں۔ آپ دیکھیے سمجھیں بہت گے؟ ساری چیزوں میں ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ ہماری طرح بدل جائے، جیسے فرض کریں کہ اگر کسی حجاب والی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو کیا کہے گا کہ بھئی یہ حجاب کرنا شروع کر دے، ایک اچھا آپشن ہے، نہیں، یہ چیز ہے نا، تو جب یہ چیز جب ہے تو پھر ہم اس کو مسلمان کر کے شادی کریں تو زیادہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں، وہ ثواب بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ایک کو اسی چکر میں، چلو اگر دونوں کی آپس میں جو ہے کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی جو ہے وہ مسلمان کر لے اس کو۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اور تو کوئی سوال نہیں ہے میرا خیال ہے، تو ہم پھر دعا کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ جی کوثر آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں نہیں، بس وہی کنفیوژن تھا نا، کنفیوژن کا تھا، آپ نے ہم، کنفیوژن کلیئر کر دی۔ اصل میں دیکھیں ہم لوگ جب قرآن نہیں پڑھتے نا سمجھ کے، ہوں، تو اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہمارے خود ذہن کلیئر نہیں ہوتے کہ ہم کیا جواب دیں، ہے نا۔ صحیح صحیح۔ جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے، اور سورہ مائدہ اس لحاظ سے بھی ہے نا کہ بہت ہی اہم ہے کہ اس کے بعد کے احکامات منسوخ نہیں ہوئے، ہے نا، تو کتنی ہم کو دیکھیے کتنے ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کہ ابھی ہماری صرف کب سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور آج ہم نے سورہ مائدہ کی جو ہے وہ 5 آیات مکمل کی ہیں، اور کتنی چیزیں ہم نے سیکھ لی ان 5 آیات میں، ہے نا۔ چلیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں، دعا مانگ صحیح لیتے ہیں سب لوگ مل جی۔ کے۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دے۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبه والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تعالیٰ اس قرآن میں سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اس میں ہم کو تفکر، تدبر اور ان کے معنی کی سمجھتے ہیں، اور اے اللہ تعالیٰ اس کے عجائبات سے ہم کو واضح ہمارے سامنے ہو، اور ہم کو عمل کی توفیق دے جب تک جو ہے ہم زندہ ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم مستقل اس سے سیکھیں، سکھائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بنیں، اور ہمارے عمل میں جو ہے خلوص ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔